والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عظیم الشان جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چودھری ظفر اللہ بھٹی صاحب دے ڈیرے دے اندر انعقاد پذیر محترم جناب سید تنویر حسین بخاری کلانی صاحب اور خصوصی خطاب علامہ قاری پیر سید ناظم علی شاہ صاحب، جتنے بھی بھٹی برادران، نوید امجد بھٹی صاحب، اجاز احمد اور چودھری ظفر اللہ بھٹی صاحب، ڈاکٹر اعظم علی صاحب، فخر صاحب، ڈاکٹر بشیر صاحب، حاجی عبدال صاحب، عبداللہ صاحب، سیف اللہ صاحب، ارشاد اللہ بھٹی صاحب، منصب علی بھٹی صاحب، قاسم علی بھٹی صاحب، عظمت علی بھٹی صاحب، اور جتنے بھی اس محفل دے منتظم نے، صاحبزادہ صاحب اس دا انتظام فرمایا، جتنے بھی سید زادے اس محفل وچ موجود نے، اللہ سب دی، آپ سب دی، اور بندہ ناچیز دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ چند گزارشات اپنے وقت دے اندر میں آپ دے سامنے پیش کرانگا۔ اللہ کریم آپ سب نو اور مینو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے دیکھ دیا ماشاءاللہ آپ سب احباب دی یہ محبت اور کوشش ہے کہ اس گاؤں دے اندر ذکر مصطفیٰ کریم سرکار دی محفل سجی ہوئی ہے۔ یہ بڑا کمال ہے، اور نیک محفلائیں چپین نال بریاں محفلان دا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ بھائی بچوں ایڈا زور نال نہ آپ کو سبحان اللہ، مہربانی تو اڈی بیٹھو ضرور، لیکن سبحان اللہ تسی مہربانی کرو آرام نال اپنے دل بے چاکو بڑیاں نو سبحان اللہ کہن دے۔ میں یہ خواہش کرانگا، یہ چاہمانگا کہ یہ محفل ہون ہر سال ہویا کرے، اور اس نو ہون رکنا نہیں چاہیے۔ ہر سال جوش و جذبے نال کسے بھی عالم نو، نعت خان نو، قاری صاحب نو بلا کے تے حضور دے ذکر دی محفل پاک سجایا کرو۔ نبی پاک دا ذکر دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعالم ہے۔
حضور دا ذکر جس پنڈ وچ ہوئے اللہ اس پنڈ تے اپنی رحمتاں پا دیندا ہے، جس ڈیرے وچ ہوئے جس بستی وچ ہوئے اس بستی تو اللہ مصیبتاں اور عذاب ہٹا دیندا ہے کہ اس جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دی محافل ہوئی ہیں۔ تو رل مل کے کرنا وہ بھی بڑا آسان جاندہ ہے۔ تو اگر خرچ ہوئے بھی ویسے کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوندہ، خیر ہوئے بھی تے حضور دے دین تو خرچ پیارا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کاغذ تے باب قائد اعظم دی فوٹو لگی ہے نا، ساریان پتہ ہے کہ وہ بڑا قیمتی ہے، لیکن ایمان والے کنڈا پھدنا ہوندہ ہے کہ یہ زیادہ قیمتی ہے یا حضور دا دین زیادہ قیمتی ہے۔ میری آن والی نسل دا ایمان زیادہ قیمتی ہے یا پیسہ زیادہ قیمتی ہے؟ تو فتنہ الہاد ساڑی قوم دے اندر غیر مسلمان دی طرف داخل کیتا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل نو دین تو دور کیتا جائے۔ تو ایسے وقت دے اندر زیادہ ضروری ہے کہ دین دا سبق عام کیتا جائے۔ جس وقت وچ دشمنان دین ملکی سطح تے ساڑھے نبی دی گستاخی کرن دی کوشش کر دیں، اس وقت امت دی یہ ذمہ داری بن دی ہے کہ رسول اللہ دے ذکر دا اور پرچم بلند کر دے وے، تاکہ آن والی نوجوان نسل ویسے ذمہ داری تے اس تو بھی ود کے بن دی ہے، ذمہ داری تے اس تو ود کے بن دی ہے، شرعی ذمہ داری۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماندے نادوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، پوری ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تھے، اسی کمزور آتے کچھ اینا کہتے کریے، بس ذکر تے حضور دا اپنی نوجوان تے اپنی بچیاں دی کرنا تک پڑھائیے، انہاں تک پہنچائیے کہ ایسا دے حضور نہیں۔ محافل اچھ بین نال دین دا ذوق بندہ ہے، دین دا ذہن بندہ ہے، دین تے عمل دی رغبت پیدا ہوندی ہے، بندہ ذکر سندہ ہے، وہ دا مائنڈ چینج ہوندہ ہے۔ تو اس واسطے یہ جنیاں چیزاں نے یہ ہون از حد ضروری نہیں، کوئی پینڈ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جی تھے حضور دا ذکر نہ ہوئے، ہر بندے نے حضور دا ذکر بڑھ چڑھ کے کرانا چاہیے۔ اس ساٹھی ذمہ داری بن گئی ہے امت دی ہونی کہ ساڑھے حضور دے فرانس نے ملکی سطح تے گستاخی کی تھی، ساڑھیاں یونیورسٹیاں اور ساڑھے کالج دے اندر بے دینی فروغ دین دا سارا سسٹم موجود ہے۔ تو ایسے وقت ساڑھی ذمہ داری بن دی ہے کہ اسی اس سسٹم نو تے لے کے چلیے جیڑا ساڑھے بزرگاں تو چلیا ہوندہ ہے کہ حضور دا ذکر تے بندیاں نے سنائی رکھی۔ تو ایسے وقت دے اندر ضروری ہے کہ اسی دین دے سبق نو دوبارہ پڑھئے۔ اقبال فرماندے نے سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
تو اس واسطے ذہن سازی دی ضرورت ہے کہ اپنے اوقات وچوں وقت نکال کے کچھ وقت اللہ دے دین نو دیو. یاد رکھ لو وقت پوڑ ہٹھو لگن والے پانی دی طرح ہے. جو گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے اور مسلسل گزر رہا ہے. اس واپس نہیں پلٹنا، گزرتے رہیے. کیوں نہ وچو کچھ وقت اللہ دی یاد وچ گزار دے گے. سیانے بیٹھے ہو، وڈے وڈے بندے ہو، عمر کافی تہاڈی کئی بندیاں دی اتاں لنگ گئی ہے، کئیاں دی لنگ دی پئی ہے. سارے اے جڑا وقت ساڈا گزر گیا ہے اس دی بھی ساڈے تے ذمہ داری ہے. جڑا گزردا پیا ہے اے دی بھی ساڈے تے ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. مولا علی جدو اس سورت دی تلاوت فرمان دیا ہے تو آپ اس طرح پڑھ دیا والعصر، مجھے وقت کی قسم ہے، ونوائب الدہر، اور زمانے کے الٹ پھیر کی قسم ہے. زمانے کے الٹ پھیر کی قسم ہے. کیسا زمانے وچ الٹ پھیر ہوتا ہے؟ بچپن تو لڑکپن، لڑکپن تو جوانی، جوانی تو بڑھاپا، اے زمانے دا الٹ پھیرے. بیماری تو صحت، صحت تو بیماری، اے زمانے دا الٹ پھیرے. امیری مڑ غریبی، غریبی مڑ امیری، اے زمانے دا الٹ پھیرے. کدی خوشی تے کدی غم، اے زمانے دا الٹ پھیرے. کدی ہساندہ ہے کدی رواندہ ہے، اے زمانے دا الٹ پھیرے. کدی دکھ دیندہ ہے تے کدی سکھ دیندہ ہے، اے زمانے دا الٹ پھیرے. کدی خوشیاں دیندہ ہے کدی غم دیندہ ہے، زمانے دا الٹ پھیرے. دیاں دیندہ ہے، پتر دیندہ ہے، سجن دیندہ ہے، سجنہ تو بے وفائی بھی کھاندہ ہے، وفاداری بھی کھاندہ ہے. مالچ وعدہ کردہ ہے، کدی مالچ گھاٹا کردہ ہے. کدی فصل چنگی ہوندی ہے کدی فصل نہیں چنگی ہوندی. کدی سردی ہوندی ہے کدی گرمی ہوندی ہے. کدی دن ہوندہ ہے کدی رات ہوندہ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، ایک الٹ پھیرے. خالق کائنات نے سانے سبق پڑھایا ہے، ایکو جیا نئے لنگنا بدلاؤ آندہ رہا. تو اس بدلاؤ تو سبق سکھو. آخری چینج موت تو زندگی دا ہے. تو بدلاؤ آخری ہونا ہے جدو بندے زندگی تو موت اچھ کنورٹ کر دیتا جائے. تو اس چینج تو پہلا، اس بدلاؤ تو پہلا اپنے اندر بدلاؤ لے آؤ. زندگی تھوڑی جی چینجنگ لے آؤ، زندگی تھوڑی جی تبدیلی لے آؤ کہ اپنے مالک نو راضی کرنا لے کچھ کم کر لئیے. مرنا سارے ہیں اور بڑی کھلی حقیقت ہے کہ کسی نے کوئی پتہ نہیں انہیں کدوں مرنا ہے. صحت مند پہلے مرنا ہے یا بیمار پہلے مرنا ہے، کوئی پتہ نہیں. تو اس وقت ضروری ہے کہ اسی اپنی زندگی دے بقیہ اوقات اپنے رب دی یاد وچ گزار دئیے. میرا رب فرماندہ ہے کامیاب بندے نو سنا دیو کہ اگر دنیا وچ کامیاب ہونا چاہنا ہے تے معیار زندگی یہ بنا، ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی، میری نماز، میری مالی بدنی قربانیاں، حیاتی میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، دا مالک رب ہے. اپنی مال
دولت، زندگی، موت اور عمل صالح، فرمایا للہ رب العالمین، یہ سب عالمین دے رب واسطے، میں جینا بھی اللہ واسطے، میں مرنا بھی اللہ واسطے، ہون دوجے کام نہیں ہونے۔ بڑے کیتے بڑی زندگی لگا بیٹھے ہیں، آج یہ سوچ پیدا کرو اپنے اندر کہ یار مردے تے سارے ہی پہن جڑے چنگے کام کر دے نو بھی مردے پہن، جڑے نہیں چنگے کر دے وہ بھی مردے پہن، چنگا کیڑا رہا ہے؟ چنگا کیڑا رہا ہے یار؟ اے بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی زندگی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی، یہ بلخ دے بادشاہ سا، اپنے محل میں ستے پہ، اللہ اکبر، محل میں ستے پہ تے خواہش کردے سن کہ میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا چاہنا، میں اللہ دی رضا حاصل ہوئے۔ ایک دن ستے پہ تے چھت تے کسے دے ٹرن دی آواز آئی، پوچھیا کون ہے چھت تے؟ تذکرۃ الاولیاء دے اندر شیخ فرید الدین اتار نے لکھا ہے کہ اتو آواز آئی کہ بھئی تو چپ کر کے سون جا، ساڑھے اٹھ کھڑی گئے نے تے اسی وہ ڈھونڈ دے پھرنیاں کھوجیاں تے اٹھ کھڑی گئے نے تے ڈھونڈ دے بیاں۔ آپ فرما دیں تعجب ہے بھئی، تو اڈے اٹھ کھڑی گئے نے تے چھت دا تے اٹھ دا کی جوڑے، یہ اٹھ کھڑی گئے دے تے جنگلی چو ڈھونڈو، گران دی چھت تو تے اٹھ نہیں لگ دے۔ چھت تو آواز آئی کہ ابراہیم بن ادھم اگر چھت تو اٹھ نہیں نہ لب دے تے نرم اس طرح تے غفلت دی نیند ستیاں رب بھی نہیں لب دا، یہ رب ڈھونڈ نہیں تے نرم بسترہ چھڑ کے رب دی یاد واسطے الگ ہو بستر توڑو دی یاد ہے جو زندگی گزار اینج کی میں ڈھونڈ نہیں تو کایا پلٹ ہی ہوندی ہے۔ اس ایک جملے نے کایا پلٹ دی تھی، کایا پلٹ گئی، دل دی دنیا بدل گئی۔ اتنی دیر لگ دی ہے، زیادہ دیر نہیں لگ دی کایا پلٹ دی، کایا پلٹ اتنی اچھی ہو جاندی ہے۔ بابا بلے شاہ اپنے مرشد تو پوچھے ایسی مرشد رب کی میں لب دے، وہ پیاز گڑ دے پہ آئے، بنیری پیاز دی لہلے پہ آئے، انہاں فرمایا بھولیا رب دا کی پانا، ایدو پٹنا دے ایدے لانا، دنیا تو دل لٹا کے دین والا لینا انہاں کو سوکھا یہ رب لبنے ڈاڑو اوکھا کوئی نہیں۔ تو پھر آپ نے حضرت ابراہیم بن ادھم انہوں نے بادشاہت نو ترک کر دیتا، بادشاہت چھڑ دیتی اور جنگل وچ اللہ دی یاد وچ زندگی گزارن لگا۔ ایک دن دریا دے کنارے تے بیٹھے ایک وزیر ملیا، اسے کیا بادشاہ سلامتی کی سودا مارے آجے کہ تسی ایک اشارہ کر دیا ہوتے دنیا تو اڈے اشارے تے حاضر ہو جاندی ہے بادشاہ جو ہوتے آئی تھے دریا دے کنارے تے گدری تے بیٹھے رہن دے ہو کی فیصلہ ہے کی تو اڈا سودا ہے۔
تو آپ نے فرمایا نیڑے آ، ایک سوئی کڈی تے دریا وچ پھینک دی، حکم دیتا مچھلیو میری سوئی واپس کرو. ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ پتر جی، بیٹھ جاؤ. شاہ صاحب اچھے آ جاؤ، میں اسی تقریر کر لگا آج. اے مرزرہ تقریر کر دیا سی ہاتھ ہی جی کرنے آ تو انہوں بچا کے رکھا. ماشاءاللہ بھائی سجنوں سمجھ ہوندی پئی جے، اس سرکار نے سوئی کڈ کے نہ تے اینج دریا وچ پھینک کے فرمایا مچھیو سوئی لے آؤ. تھوڑی دیر بعد دریا دیاں مچھلیاں حاضر ہوئیاں تے ہر مچھلی دے منہ وچ سونے دی سوئی. ایک مچھلی نے اپنیاں پلکاں نال اپنیاں اکھاں دے وچ سوئی بابا جی دی پھلی. سرز کیتی جی تھوڑی جی لیٹسٹ ہوئی ہے کہ تواڈی سوئی آئی میں منہ نہیں لاندی بے ادبی نہ ہو جائے. آپ وزیر نو فرماندے نے کہ اساں ایک بادشاہی چھڑیے اللہ سارے جہان دی بادشاہی عطا فرما دیتی. اقبال فرماندے نا ہے داراؤ سکندر سے مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. عزیز من پھیرے ناوچ انج بدلاؤ آیا حضرت ابراہیم بن ادھم دے اندر کہ بلخ تو چلے اور کعبہ شریف تک سفر انج کیتا کہ ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے سا. یعنی ایک قدم چکنا کعبہ شریف اپنے ملک بلخ رشیا دے اندر ہے، جڑا ہے رشیا ہے نا، رشیا روس یہ دے اندر شہر بلخ. اتھو چلے ایک قدم اٹھانا تے 2 نفل پڑھنے، پھر اگلا قدم اٹھانا. انج سالاں دا سفر کر کے تو پھر اللہ دی بارگاہ اپنی میں مار کے حاضر ہوئے کہ میرے مالکہ میں تیرا عاجز بندہ میرے ترازی ہو جائے. عزیزان من و گرامی قدر حضرات، یہ ہے زندگی دے اندر دین دا داخل ہو جانا. آپ دی خدمت وچ عرض کرانگا کہ زندگی گزارن دا جو سابقہ طریقہ ہے وہ دیتے تے ہونا لیتے غور کر لو. زندگی یہ ہے گزارن دا طریقہ جڑا میرے اللہ نے اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. بھئی عرض کیتی ہے ذرا آرام نال سبحان اللہ کو توجہ ہے حضرات.
جدو میں آندہ نہیں کہ دب کے آکھو تو تسی کیوں دب کے آندے ہو؟ شاید تو ان بندیاں بولی تے لا چھڑیا ہے دب کے آکھو ہے سبحان اللہ، دب کے آکھو ہے سبحان۔ میں تے نہیں آندہ دب کے آکھو، میں نہ آرام نہ آکھو، صرف میری گل سنو تے جے میں آکھاں بھی تے تسی میری کوئی نہ منو، آرام نہ بھی آکھیں سواب بڑھے ہی دیندہ ہے۔ کیوں ہے میں گلا باندے ہو پتراں ہو؟ گل سمجھو بھئی سجنوں، سبحان اللہ آکھن نال تقریر کرنا لے بڑا مزہ ہوندہ ہے، گل حقیقت ہے، وہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ بندیاں گل سمجھے چاہ گئی ہے، لیکن آج جڑا باڑا دب کے آکھنا ہے یہ دا مین فائدہ سمجھے چاہ نہیں آیا بھئی، یہ دا کی فائدہ ہے؟ مقصد ہے یہ بات کو ثواب ہو نالے سمجھ آوے بگال بندے دی سمجھے چاہ گئی یہ آندھے آگاں چلو جی سبحان اللہ آندھے رو مسئلہ نہیں بلے ذرا زیادہ ایڈا دب کے آکھنے دی بھی کی لوڑے آکھو سبحان اللہ اینی کو بڑی تو اڈی مہربانی میں بڑا راضی ہو سن یہی تھے سن دے رہو ہولی بولنا دب کے بولنا یہ ذمہ داری میرے تیران دیو میری گل وال دھیان کرو اللہ فرماتے نے زندگی کمیں گزارا ہائے ہائے میری گل غور نہ سنو یار ساری عمر بچہ پیدا ہویا اس بچے دے وزن تو 12 بستا ہوندے گڑ وچ پایا چل بھئی سکولے جی میں فوجیاں پٹھو لگا ہوندہ ہے اس سکولے جاندہ رہا وہ پڑھدا رہا مڑو پڑھ گیا چل بھئی نوکری کر مڑو نوکری کرن لگ پیا مڑو دی شادی کر دی تھی مڑو بچے ہو پہ ان بچے پڑھا پھر وہ بچے پڑھائن لگ پیا پھر وہ بچے پڑھائن دیا پھر بچے جوان ہو گئے بابا بڑھا ہو گیا مر گیا یار یہ کوئی زندگی ہے یہ زندگی ہے اس واسطے تسی دنیا تے آئے ہو پیدا ہوئے تھے مر گئے تھے بچلے سان پڑھے آتے نوکری کی تھی تو بچے 4-5 پیدا کیتے تھے فوت ہو گئے لو بھائی آئے نہیں زندگی زندگی ہوئے جدہ ہر سا رب دی یاد اچھ گزرے جدہ ہر سا رب دی تابداری اچھ گزرے میرا رب فرشتیاں چھ بے کے ناز کرے کہ اے جیو میرے بندے جڑے میرے بندے کہلان دے حقدار ساری زندگی برائیاں چھ گزر گئی لہو لعب اچھ گزر گئی کھیل کود اچھ گزر گئی پایا پھر کیسی گزری میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین زندگی انج گزار بندیا تیرا ایک سا یار دی یاد گزر جائے میرا حضور میرا نبی میرا اللہ میرے راضی ہو جائے پنج تن پاک راضی ہو جان صحابہ کرام راضی ہو جان میری زندگی کا مقصد بن جائے سونیا میں زندگی اس واسطے نہیں گزاری کہ مال زیادہ ہو جائے مال واسطے نہیں میں زندگی آمنہ دلال واسطے گزاری ہے کچھ شاعر تے میں کملا بھی آئی ہے پر گل سیانی کر گیا اللہ اکبر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرا جینا بھی اللہ واسطے میرا مرنا اللہ واسطے اللہ اکبر غلام بندہ رسول اللہ کا ہوئے یقیدہ ایتھے رکھے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن تیری واسطے میرے سونیا میرے بچوں سمجھو میں کیا میں پہ امتی حضور گا آقا دی بار گئے دیں یا کہ میرے سونیا من مونیا میرا تن
واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سکھ ہے تیری واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا ہن قبر دے وچ آ جا عاشقی دی سن لے لباس اتاریا لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے لباس اتاریا لباس اتار یا رسول اللہ مینوں داڑھی دے ڈیزائن بنوان دی بڑی شوق آئی یا رسول اللہ مینوں والاں دے ڈیزائن بنان دی بڑی شوق آئی یا رسول اللہ مینوں الگ الگ قسم دے جینس دی پینٹ پان دی بڑی شوق آئی میں لباس اتاریا لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے لباس اتار سونیا سارے شوق چھٹے نے ایک تیری زیارت دا شوق پایا سونیا میں ہر قسم دا لباس چھوڑ کے تیری سنت کے مطابق پانا شروع کر دیتا ہے میں سارا کھانا دے شوق چھٹ کے تیری سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیتا ہے سونیا ساریاں بولیاں چھٹ کے تیرے پیار کی بولی بولنی شروع کر دیتی ہے میں ہر قسم سے لاہو لاہو آئے گانے بجانے چھوڑ کے ایک تیریاں ناتا سنیاں شروع کر دیتی ہے سونیا سارے تیرے شوق چھڑ کے مدینے کا شوق ڈال آئے لباس اتاریا لباس اتاریا لباس اتاریا پایا لباس اتاریا لباس اتاریا ہائے ہائے ایک تیری ساری دنیا چھٹ کے آئے ہیں تیرے نام کے جھنڈے حاکم تھا دے کب کے ایک تیری دید لئی محبوبہ سے لگ دے چھٹ کے لباس اتاریا
تیری واسطے میرے سونیا من مویا تیری دید لئی موت نو گل لائے وڈا جگرا کر کے آئے سنو دوستو سنو سجنوں اور یاد کر لو زندگی بندے نو کنج گزارنی چاہیے بسم اللہ جی کی حال ہے جناب علی بسم اللہ زندگی بندے نو کنج گزارنی چاہیے میرے نبی سرکار دا ایک غلام حضور سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے عرض کردا ہے سونیا اے جڑے کالے بندے نے انہاں نے جنت دینی ہے میرے حضور سرکار نے فرمایا یہ سوال کیویں کیتا ہی سونیا میری کسی جگہ تے شادی نہیں ہوندی پئی تے میں اس تو پوچھیا ہے کہ میں کوئی رشتہ نہیں دیندا جنت دیاں حوراں وی متے میرے تو انکار کر دے حضور مسکرا کے رکا لکھ دیتا فرمایا فلانے قبیلے دے سردار کول جا انہوں آکھ اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے نال کر دے ہر بندے نو اپنی دیاں بڑیاں پیاریاں ہوتی اللہ سب دیاں دیاں سلامت رکھے ہر بندن رسول اللہ سرکار تو لے کے آج تک ہر جڑا بھی ذی شعور آدمی ان اپنی بیٹیاں نال پیار ہوتا ہے رسول اللہ بھی اپنی بیٹیاں نال پیار سی آپ سیدہ زہرا پاک کی سیرت پڑھو تو جدو سیدہ زہرا پاک آنا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ تے ہو جائے اللہ سب دے نیک اسباب بنا دے اے عزیزہ نے محترم جدو بندہ ویکھیا تو رکا ویکھیا وہ تو دھی ویکھی تو لگا کہ جوڑ نہیں بیوی نال مشورہ کیتا کہ رسول اللہ نے جڑا بندہ بھیجیا ہے جوڑ نہیں لیکن حکم نبی انکار بھی نہیں کر سکتے دو میں اجیت تھے کھڑے تھے بیٹی آ گئی بیٹی کہہ لی امی ابا کی صلاح پہ کر دو اللہ اکبر فرمایا بیٹا تیرا رشتہ حضور نے طے کیتا پر جوڑ نہیں بننا پیا فرمایا امی جی نہ سوچو میرے مقدرہ بڑی کون ہے جدہ رشتہ آمینہ جلال بنایا ہے میرے مقدرہ بڑی کون سی تسی ہاں کرو عزیز ماں باپ نے ہاں کیتا نکاح پڑیا بارات لے کے پیشاں پیون اگوں حضرت بلال مدینے جانج داخل بھی ہوئے جدو بلال پاک نے آواز ماری مومن واللہ کا حکم آ گیا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلول علیہ جہاد واسطے نکلو وجاہدو فی سبیل ہی آؤ نکلو جہاد واسطے بیوی لے کے جانج پہلی رات گھر آئیے بیوی نو گھر بہایا ہے اور عشق دا امتحان آنا بیوی نے گھر بٹھایا تلوار اتار لئی بیوی نو گھر بٹھایا تلوار اتار لئی ہتھیار اٹھا لے بیوی پوچھیا کدے چلو فرمایا حضور دا حکم آگے میں جنگ پہ جا رہا ہوں فرمایا کو پہلی رات کا دلاوی جنگ پہ جانا ہے فرمایا چپ کر جا راستہ نہ روکی میں نو بیویاں تو عباد کی حضور پیارے میرا راستہ نہ روکی میں بیویاں تو عباد حضور پیارے انہیں کہا ٹھیک ہے پر بیویاں دے حق تے ہوں دینا اللہ اکبر فرما دینے حق ہونے پر حضور کو زیادہ کسی دا ایمان مارو دی جان کو حق نہیں حضور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جس دلیان عشق سمارا دیونے نہیں
بھائی نہیں یار وٹھانا ہمیں بیویاں بھرا بچے سب کچھ بڑا پیارا ہے پر حضور تو پیارا نہیں دیکھیا نہیں ہو کربلا زہرا بلال نے سبب کی پڑھایا سانو کوئی چیز بھی نانے دین تو پیاری نہیں مال اولاد وطن ہر شے چھڑیے بچایا کیے حضور کے حضور دا دین بچایا عزیزہ نے محترم جدو جنگ تے گئے میرے حضور سرکار تو دور دور ٹر دینے حضور تو دور دور ٹر دینے بجی حضور تک لیا تو نہ فرمانا ہے تیری آج شادی ہوئی ہے گھر ٹر جا تے اساں تے گھر جانا نہیں بہانہ کوئی بنانا آسان ہے تے بہانے نال یار دے نال جانا ہے اور کام دور دور رہے تے جدو جنگ شروع ہوئی انہاں چادر نال چہرہ لپیٹ لیا اور لڑائی شروع کر دی میرے نبی پاک سرکار اچھی جگہ تے کھلے ہو کے جنگ کا نظارہ فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں صحابہ جڑا کارے کمبل چہرہ لپیٹ کے لڑ رہا ہے ایدے لڑن دا انداز عبداللہ اسود نال ملتا ذرا پتہ کرے آئے ایدے لڑن دا انداز دستا ہے کہ اے میرے غلام عبداللہ اسود ہیں ذرا پتہ کرے آئے صحابہ کرام چلے گئے جنگ ختم ہو گئی رسول اللہ دی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہو سونے آپ دیا گلہ ٹھیک ہی ہوتیاں نے سونے آپ دا غلام اسی میدان دیو اس کنارے پر پہلی رات کا دلہا مرتبہ شہادت کو فائز ہو گیا ہے میرے حضور فرمان نے صحابہ آؤ ذرا اس شہید کا دیدار کرائیے کتنا خوش نصیب ہے جدا دیدار کرن حضور آئے میرے حضور چل پہ صحابہ نال جدو قریب گئے میت نے لاش کو قریب گئے حضور نے چہرے پہ ہاتھ رکھیا پھر اٹھا لیا صحابہ نے سونے وجہ کیے فرمایا میرا غلام کہنا ہوتا سی سونے مینوں جنت یہورا پتہ نہیں قبول کرن جانا فرمایا اجے لاش میدان چپی جنت یہورا بھی گئیاں نے عشق تو سب کے جامع کیڑے رتبے تے لے گئے میرے نبی سرکار کریم آقا سرکار فرمانے کو حور دی پنلی تو کپڑا ہاتھیا ہے میں حیات وقت پہ ہاتھ پا رکھیا ہے میرے حضور گئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی تفسیر پیش کر رہے ہیں میری سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی بڑا خوش نصیب ہے کہ جنازہ کی نماز حضور پڑھائی میرے حضور نے نماز جنازہ پڑھائی پھر رسول اللہ نے کول کھلو کے قبر بڑھوائی وہ دے تو پہلا حضور خود قبر اترے ہاں حضور پہلے وہ دی قبر میں حضور خود اترے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی میرے حضور قبر میں اترے سرکار نے خود غلام قبر اتاریا گرمی دا موسم حضور میت پہ جھکے حضور نو پسینہ آیا پسینے وہ قطرات اس شہید دے کفن پہ گرے اتے کھڑے ہو کے تکن والے کہنے بولیاں خوشبو تے بڑیا بڑیا نو لگے گی پر تیرے مقبرہ تو صدقے کی کوئی یار کا پسینہ لگ گیا ہے جواب میاں محمد بن صاحب رضی پا بھرمہ نے خس خس جنہ
قبرنا میرا تے میرے صاحب نو ودیا میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایا میں تے آواں پر حضور تو قربان ہون والیاں دا رتبہ دا بلند ہو جاندا ہے میرے حضور نے قبر چتاریا خود مٹی پائی قبر بنائی میں حضور تے صرف جنازہ پڑھ دے ایک مرتبہ حضور ایک بندے دا جنازہ پڑھن لگے تو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ لا تسلی علیہ فإنہو رجل فاجر ایدی نماز جنازہ نہ پڑھو بڑا بڑا بندہ ہے بڑا گناہگار ہے نہ پڑھو اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کوئی بندہ ایدے ایک عمل دا گواہ ہے ایک بندے نے کی تھی یا رسول اللہ میں گواہ کہ ایک رات اس نے اللہ دی راہ وچ جاگ کے گزاری سی ایک رات حضور نے فرمایا آؤ نماز پڑھیے نماز پڑھ کے جنازہ پڑھا کے رسول اللہ قبر رکھ کے فرما دیں اصحابک یظنون انک من اہل النار تیرے دوستان دا خیال ہے کہ تو جہنمی ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ میں محمد شہادت دینا کہ اللہ اس ایک عمل تے بھی تینو جنت عطا فرما دینی جیدہ جنازہ حضور چپڑن بھائیا وہ تے بڑیا مقدرہ والا ہوندہ ہے اور جیدی قبرے چو حضور اتنا اللہ اکبر بھائی اے منزل تا نصیب ہوندی ہے جے بندے نو عشق رسول نصیب ہویا ہوئے دعا کرو اللہ حضور دا عشق عطا فرمائے حضرت سلطان العارفین نے اس جملے سے اپنی گفتگو کا اختتام کرانگا سرکار فرمان نے جس منزل پہ عشق پچھاوے ایمان و خبرنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بندہ مومن دی زندگی دا مقصد اللہ دے دین تے چلنا ہونا چاہیے بھائیو آؤ اپنی زندگی دا پیٹرن چینج کرو اپنا سٹائل آف لائف بدلو جڑے وقت تسی فضولیات اچ گزار دیو میں تے تسی رال کے اپنا وقت اللہ دی یاد اچ گزاریے گئے میرا اللہ فرماندہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرا ذکر کریا کرو میں تو اڈا ذکر کرانگا تسی میں نے یاد رکھو میں اوکھے ویڑے تو انہی یاد رکھانگا سوکھے ویڑے تسی میں نے یاد رکھو میں اوکھے ویڑے تو انہی یاد کرانگا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ جتنا تو ان میں دیتا ہے وہ دیتے شکر کرو کفر نہ کرو اے ساتھیو اے عزیزو میرا اللہ فرماندہ ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي میرے پیاریاں بندیاں دے نال ہو جا درویشاں دی جماعت اچھ داخل ہو جا
وَدْخُلِي جنتی، اللہ تینو جنت چ داخل کر دے وے گا۔ کسے درویش نال اٹھن بین رکھیا کرو با، یا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت 100 سال اطاعت بیریا۔ درویشاں کو چاند لمحے بہ جانا عبادتاں تو بھی زیادہ فضیلت دا وارث بنا دیتا ہے۔ سو دوستو، اللہ والیاں کو، علماء کو، نیک بندیاں کو اپنا وقت کڈ کے کچھ بویا کرو، کچھ سکھیا کرو، کچھ سنیا کرو۔ شاید کسے ویلے تہاڈا انٹینا سیدھا ہوئے تے تہاڈے دل دی دنیا بدل جائے۔ اللہ کریم اس پنڈ دے تمام سادات نو اور حضور دے غلاماں نو جزائے خیر دے وے۔ بڑی خوبصورت اور عالی شان ذکر پاک دی محفل سجائی ہے آپ نے۔ اللہ آپ دی اے محفل سجانا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے، اور جنہ دوستاں نے محنت کیتی، کوشش کیتی اس جزائے خیر وچ حصہ لین واسطے، قبلہ شاہزادہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب، اللہ انہاں نو برکتاں اور خیراں دے وے، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔